وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ آج کی ہماری یہ محفل ایک طویل عرصے کے بعد بحیثیت محفل ہمیں سجانے کا اور محفل کو سجنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور محفلوں سے محروم ہونے کے بعد جن لوگوں کے نزدیک محفلوں کی اہمیت نہیں تھی ان کو اہمیت پتہ چل گئی، اور جو اہم سمجھتے تھے ان کے دل میں مزید اہمیت بڑھ گئی۔ اب تو لوگ مجھ سے راستے میں بھی چلتے پھرتے پوچھ رہے تھے، ہمارے نوجوان ساتھی، کہ کب سے محفلوں کا آغاز ہوگا۔ خیر اب بھی پابندیاں ہیں، بہت بڑے پیمانے پر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے۔ بہرحال قانون کی پابندی کے ساتھ ہم کچھ تھوڑے بہت چھوٹے موٹے پیمانے پر اب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائیں۔ چونکہ ایک دن کے بعد اب یعنی کل کی شب شہادت خلیفہ سوم سیدنا ابو عبداللہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ہر سال ہمارا معمول ہے کہ ہم ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان غنی اور سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم ان دونوں بزرگوں کی شہادت کا ذکر کرتے ہیں اور اس پر محفل منعقد کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے
کہ یہ ہونا بھی چاہیے، ہم پر لازم ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کا احترام، تعظیم اور ان سے محبت اور ان سے الفت ہمارے لیے لازم ہے۔ لازم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اور مقام تو بہت بلند ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کا نام بھی اکثر لوگ نہیں جانتے اور بظاہر ان کو درجے کے اعتبار سے سابقون الاولون کے جو درجے ہیں اس اعتبار سے کم درجے کا مانتے ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک اور ہماری عقیدتوں کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز منسوب ہو جائے وہ ادنا ہو ہی نہیں سکتی، حتیٰ کہ اگر اونٹ کا چمڑا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو جائے اور وہ نعلین کی شکل اختیار کر جائے تو اس کا احترام بھی اہل ایمان پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اونٹ کا چمڑا نعلین کی شکل اختیار کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے قدم نازنین کا ایک مرتبہ بوسہ لے تو اس کا احترام ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ایمان کی حالت میں بار بار ہر بار اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کیا، حضور علیہ السلام کی ابتدا میں نمازیں ادا فرمائی، حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں شرکت فرمائی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال قربان کیا، اپنی جان قربان کی، اپنی اولاد قربان کی، تو ان صحابہ کرام کا احترام ہم پر کیوں فرض نہیں ہے؟ ہر صحابی کا احترام ہم پر فرض ہے اور ہر صحابی کی تعظیم ہم پر فرض ہے، اور ہر صحابی ہر دور کے اولیاء سے بڑھ کر ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت یہ حضور علیہ السلام کے عام صحابہ کرام کی شان ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے وہ صحابہ جن کو ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، ان کی عظمتیں، ان کی بزرگیاں، ان کے مرتبے کیا ہے؟ انہی میں سے ایک ذات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، آج ان پر گفتگو ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے معاملے میں بھی سابقون الاولون میں سے ہے۔ مردوں میں بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور چھوٹی عمر کے لوگوں میں بچوں میں ایمان لانے والے اولین لوگوں میں پہلے نمبر پر جو بچوں میں ایمان لائے وہ مولائے کائنات ہیں۔ عورتوں میں ایمان لانے والی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو سب سے پہلے ایمان لائی۔ غلاموں میں جو ایمان لائے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ چاروں کے بعد ماں خدیجہ، صدیق اکبر، مولائے کائنات، زید بن حارثہ، ان چاروں کے بعد پانچویں نمبر پر جس نے کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی یہ پانچویں مسلمان ہے اور اسلام بھی کس شان سے قبول کیا ہے۔ ان کے اور سیدنا صدیق اکبر کے تجارتی دوستانہ تعلقات تھے۔ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کسی سے کاروباری تعلق کو جوڑ لیتا ہے تو اس سے دوستی گہری ہو جاتی ہے، تعلقات گہرے ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی جب وہ پارٹنرشپ ہوتی ہے تو پھر محبت بھی اس اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے تجارتی تعلقات تھے، بلکہ پارٹنرشپ بھی تھی۔ تو جس وقت صدیق اکبر مسلمان ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، تو حضرت عثمان غنی سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، بھائی عثمان، میں نے جو بھی سودا کیا ہے اس میں نے کوشش کی ہے کہ تمہیں شامل کروں، تو آج میں نے ایک عظیم سودا کیا ہے تو اس سودے میں تمہیں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ بھائی ابو بکر، آخر کون سا ایسا سودا ہے جو تم نے اپنے لیے پسند کیا ہو اور میرے لیے پسند نہ کیا ہو، اور جو تم نے پسند کر لیا ہو میں نے اس کا انکار کب کیا ہے؟ اے ابو بکر، جو سودا تم نے آج کیا ہے اس سودے کو میں نے بھی قبول کر لیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو اتنا یقین تھا صدیق اکبر پر، کہا میں نے قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہ سودا کیا، ذرا یہ بھی تو پوچھ لو، وہ سودا کیا یہ بھی تو پوچھ لو۔
تو کہا کہ ابو بکر وہ سودا کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو سیدنا عثمان غنی نے فوراً عرض کیا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو مجھے بھی لے چلیں، میں بھی کلمہ پڑھ لوں۔ یعنی آپ پانچویں مسلمان ہیں اس اعتبار سے، اور سابقون اولون میں سے ہیں۔ پھر دوسری خصوصیت آپ کی کہ سب سے پہلے بیوی کو ساتھ لے کر جس کو ہجرت کرنے کا اس امت میں شرف حاصل ہوا، سب سے پہلے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ ہجرت جو ہے وہ 3 مرتبہ ہوئی۔ 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت ہوئی، کیونکہ ایک پہلے قافلہ گیا، پھر اس کے بعد ایک دوسرا قافلہ گیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت ہوئی۔ تو پہلے قافلے میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ہجرت کرنے والی ذات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ عثمان پر رحم فرمائے، اللہ عثمان پر رحم فرمائے کہ لوط علیہ السلام کے بعد بیوی کو ساتھ لے کر ہجرت کرنے کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد اگر کسی کو عطا فرمایا تو وہ عثمان ذو النورین کو عطا فرمایا۔ حالانکہ اس وقت تک آپ کا لقب ذو النورین نہیں پڑا تھا، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ اس وقت آپ کے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی چہیتی بیٹی جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ آپ کے نکاح میں تھی۔ آپ نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلی مرتبہ جو نکاح آپ کا ہوا تو وہ حضرت رقیہ بنت محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کی بیٹی سیدہ رقیہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہو۔ اب یہ نکاح کی وجہ بہت جو ہے وہ تفصیل طلب ہے، اس کی طرف نہیں جاتا، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اوپر نسب میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کا سلسلہ نسب اوپر جا کر کے مل جاتا ہے، لیکن اس رشتے سے ننیالی رشتے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے قریبی لگتے ہیں حضور علیہ السلام کے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی تھی ام الحکیم، یہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی، اور ام حکیم عبد المطلب کی ایسی بیٹی تھی جو حضور کے والد حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑوا پیدا ہوئی تھی، یعنی حضور علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت سیدنا عبداللہ کے ساتھ یہ جڑوا پیدا ہوئی تھی ام حکیم البیضا۔ تو یہ ان کی ولادت، چونکہ یہ حضور علیہ السلام کی گویا کے سگی پھوپھی تھی، اور ام حکیم کی جو بیٹی تھی وہ حضرت عثمان غنی کی والدہ تھی، تو اس طریقے سے یہ پھوپھی بھی حضرت حضور علیہ السلام کی، اور پھر یعنی عثمان غنی کی نانی حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی ام حکیم، اور ام حکیم کی بیٹی یہ پھوپھی ذات بہن ہوئی کس کی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی۔ اس طرح سے حضرت سیدنا عثمان غنی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھانجے ہوتے ہیں۔ اتنا قریبی رشتہ ہے سیدنا عثمان ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا، اور بہت خوبصورت تھے حضرت عثمان غنی۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مردوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جماعت صحابہ میں، صحابہ کی جماعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عثمان غنی کا حسن بڑا مشہور تھا۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید، چونکہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، بہت خوبصورت چھوٹی عمر کے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ،
خوبصورتی کی بات حضرت عثمان غنی کی کر رہا ہوں. حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید عمر کے اعتبار سے بڑے چھوٹے، عمر کم تھی آپ کی، اور حضور علیہ السلام کے گھر میں ہی پیدا ہوئے تھے، تو اس اعتبار سے حضور علیہ السلام کے غلام کے بیٹے تھے. غلام تو ساری کائنات ہے، لیکن حضرت زید بن حارثہ کی کچھ خصوصیت ہی اور ہے، انہی کے بیٹے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی سامان لے کر حضرت عثمان غنی کے گھر ان کو بھیجا. تو یہ بچے تھے، چلے گئے اندر، اور ابھی پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، اور اگر ہوتا بھی تو ان کا بچپنا تھا. تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں داخل ہوا تو رقیہ بنت پیمبر شہزادی رسول، حضرت سیدہ رقیہ بنت پیمبر شہزادی، حضور کی بیٹی تھی نا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی بہن تھی، حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کی حقیقی بیٹی تھی. تو فرماتے اسامہ بن زید بہت خوبصورت تھی، اور ان کے بازو میں حضرت عثمان غنی بیٹھے تھے. تو میں کبھی عثمان کا چہرہ دیکھتا اور کبھی رقیہ کا چہرہ دیکھتا، کبھی حضرت عثمان غنی کا چہرہ دیکھتا، کبھی سیدہ رقیہ. میں دونوں کے حسن کے جلووں میں گم ہو گیا. وہ سامان دینے جو گیا، ادھر دیکھا تو ایک نور، ادھر دیکھا تو نور، ادھر دیکھا تو نور، ادھر دیکھا، اسی نور میں اور اسی جلوے میں گم تھا. اور اس کے بعد پھر میں جب آیا تو حسن عثمان اور حسن رقیہ اس کا ایسا مجھ پر غلبہ تھا کہ میں ہیبت زدہ تھا. اور جب میں واپس سامان پہنچا کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ اسامہ کیا تو گھر کے اندر چلا گیا تھا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان. ہاں یا رسول اللہ. تو سرکار نے فرمایا کیا تو نے رقیہ اور عثمان کو دیکھا؟ یا رسول اللہ ہاں میں نے حضرت عثمان حضرت جناب رقیہ کو دیکھا. تو سرکار نے فرمایا کیا روح زمین پر اس سے خوبصورت جوڑا تجھے نظر آتا ہے؟ تو اسامہ کہتے اللہ کی عزت کی قسم اس سے خوبصورت جوڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا. کہ بیوی کے بھی حسن کا یہ عالم ہو اور شوہر کے بھی حسن کا یہ عالم ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے حسن بھی اتنا عطا فرمایا، بہت خوبصورتی تھی. حضرت سیدنا عثمان غنی خوبصورتی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فرمایا کہ عثمان تو اور میں، اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ عثمان تو اور میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام سے چہرے کے معاملے میں بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی کا چہرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اور حضور علیہ السلام کے چہرے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا تھا. اب آپ بتائیں کہ جسے شباہت کا صدقہ ملا ہو تو پھر اب اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. تو آپ کا حسن یہ تھا. اور پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب پہلی شہزادی یعنی جناب رقیہ کا جب انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ کا وصال اس وقت ہوا جب بدر کی جنگ فتح ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا منادی فتح کی خبر لے کر کے آیا. تو اس وقت جنت البقیع کے اندر حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی تدفین ہو رہی تھی. حضرت رقیہ کے وصال کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا. جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، کبھی وصال ہو گیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس کے راوی مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے کہ جب حضرت ام کلثوم کا وصال ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں ان کو دیتا چلا جاتا، حتیٰ کہ ایک بھی میرے پاس باقی نہ رہتی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنی بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اور فضیلت بیان نہ بھی کی جائے کہ یہ کہ خاتم الانبیاء سید الانبیاء قائد المرسلین سید العالمین طٰہٰ و یاسین
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی، ام کلثوم کے وصال کے موقع پہ فرمایا کہ اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا جاتا تو میں یکے بعد دیگرے ان کو عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا، حتیٰ کہ 40 کے 40 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری کو دے دیتا۔ یہ حضرت عثمان غنی کی فضیلت۔ اور فضائل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں یہ بات بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر حضور علیہ السلام کے ظاہری دور تک کسی مرد کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں ہو۔ یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں ہر ایک کی خصوصیت الگ الگ ہے۔ گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر پھول کی خوشبو الگ ہے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر کو دیکھیں تو عشق رسول اور صداقت، فاروق اعظم کو دیکھیں عشق رسول اور عدالت، عثمان غنی کو دیکھیں عشق رسول اور سخاوت، مولائے کائنات کو دیکھیں عشق رسول اور شجاعت، حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو دیکھیں عشق رسول اور علم، اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیں عشق رسول اور علم تفقہ، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس کو دیکھیں عشق رسول اور علم القرآن، اسی طرح سے خالد بن ولید کو دیکھیں عشق رسول اور جذبہ جہاد، اسی طرح سے جو ہے اور بھی اصحاب رسول کی زندگی، حضرت امین الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح کو دیکھیں، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھیں، ایک سے بڑھ کر ایک شان والے حضور کے صحابی، لیکن سب کی خصوصیات جدا جدا۔ حضور علیہ السلام نے سب کو الگ الگ شانیں عطا فرمائیں، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان خاص طور پر یہ تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ سخاوت سے بہت نوازا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جس کے پاس مال اور دولت ہے وہ مال دولت اچھی چیز نہیں، یہ فکر غلط ہے۔ یہ فکر غلط ہے کہ مال اور دولت اچھی چیز نہیں۔ دیکھیے، مال اور دولت بری چیز نہیں ہے اگر اس کی محبت نہ ہو اور اچھی نیت کے ساتھ ہو۔ اگر دولت نہیں ہوگی تو مسجد میں چندہ کیسے دیں گے؟ دولت نہیں ہوگی کنواں کیسے کھدوائیں گے؟ نیک کام بہت سارے ہیں جو صرف دولت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بے شمار لوگ قربانی کرنا چاہتے ہوں گے لیکن اسی لیے قربانی نہیں کیا کہ مال نہیں ہے۔ مال برا نہیں ہے، مال کی ہوس بری چیز ہے، مال کی حرص بری چیز ہے، مال کی محبت بری چیز ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھ پر دنیا کشادہ کر دے، یعنی مجھے بہت مال عطا فرما، دنیا کشادہ کر دے اور اس سے مجھے بے رغبت فرما دے۔ یعنی مال تو آئے، دنیا تو آئے، دولت تو آئے، مگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی محبت اور رغبت نہ ہو۔ اس لیے کہ جب مال ہوگا اس کی محبت نہیں ہوگی تو پھر مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، اللہ کے رسول کے قدموں پہ خرچ ہوگا۔ اور صدیق اکبر نے وہ کر دکھایا کہ جنگ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر نے پورا مال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ مولائے کائنات نے کس طریقے سے کہ اللہ اکبر، جب ایک سائل نے آپ سے جو ہے وہ سوال کیا تو رکوع کی حالت میں رکوع سے اٹھنا بھی گوارا نہ کیا، حالت نمازی میں رکوع ہی کی حالت میں آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کر کے جو ہے وہ سائل کو عطا فرما دی۔ یہ سخاوت تھی بزرگوں کی، ہمارے اسلاف کی۔ تو سیدنا عثمان ذو النورین کا یہ خاص وصف ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے سخاوت عطا کی اور مال بھی بہت دیا تھا۔ اسی لیے یہ ان کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر، زمین کے اوپر دنیا کے اندر 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت خریدی، پیسے دے کر، مال دے کر، دولت کے بدلے میں جنت خریدی۔ اب میں اسی پہ گفتگو مکمل کروں گا، اس لیے کہ میرے بیان کے بعد تعزیتی نشست بھی ہے، اس کی کاروائی بھی ہوگی، تو میں بات اب مکمل کروں گا، بات سمیٹوں گا، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب دعا کریں کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور آئندہ ہفتے ہم انشاءاللہ خلیفہ دوم امیر المومنین
غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ فاتح ایران و روم سیدنا عمر ابن خطاب کا ذکر ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو پھر وہ ذکر بہت تفصیل سے ہوگا انشاءاللہ۔ تو دو باتیں، ایک تو یہ کہ سیدنا عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت خریدی اور مال دے کر جنت خریدی۔ آپ غور کریں، جنت خریدی کس سے؟ جنت 2 مرتبہ خریدی، مگر خریدی کس سے؟ اللہ سے خریدی یا رسول اللہ سے خریدی؟ حالانکہ ہم تو اپنے نبی کو خدا تو نہیں مانتے، مگر خدا سے جدا نہیں مانتے، مگر وہ لوگ جو توحید کے نام پہ تفریق کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ اسلام توحید کا مذہب ہے، تفریق کا مذہب نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ پہچان بیان فرمائی کہ وہ اللہ سے اس کے رسولوں کی جدائی چاہتے ہیں، اللہ سے اس کے رسولوں کی جدائی چاہتے ہیں، اور ہم جدائی نہیں چاہتے، اس لیے کہ جب وہ توحید والا جدا کرنا پسند نہیں کرتا تو پھر ہم کیوں جدائی چاہے؟ کیونکہ شیطانی توحید یہی تھی کہ آدم علیہ السلام کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ اکبر شیطان نے الگ الگ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اپنے سے الگ بیان نہیں کیا۔ معاذ اللہ، یہ نہیں کہ خدا بندہ ہو جائے یا بندہ خدا ہو جائے، یہ ہرگز نہیں ہے، لیکن اللہ جب محبت کا رشتہ اپنے انبیاء کرام سے جوڑے ہوئے ہیں تو یہ تفریق کرنے کا سلسلہ یا تو شیطانی ہے یا تو یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ توحید شیطانی توحید ہے۔ رحمانی توحید یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کو بھی ویسا ہی مانتا ہے جیسے وہ اللہ پر ایمان لایا ہے، جیسے وہ اللہ پر ایمان لایا ہے ویسے ہی وہ اللہ کے نبیوں پر بھی ایمان لائے، کیونکہ جیسے اللہ کا منکر کافر ہے ویسے نبیوں کا منکر بھی کافر ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ یہودی تو اللہ سے اس کے رسولوں کی جدائی چاہتے ہیں، لیکن یہ جدائی والا مذہب نہیں، تفریق توحید والا مذہب ہے، تفریق والا مذہب نہیں۔ دیکھو اور نبیوں کے انبیاء کرام کے بارے میں کہا کہ یہ تفریق چاہتے ہیں، لیکن سید الانبیاء جن کے ذکر کو جنت میں بھی اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا، حوران جنت کی پیشانی پر اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام لکھا، حالانکہ سب نبیوں کے ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا جیسا کہ ان انبیاء کرام کو بلند کرنا چاہا، لیکن سید الانبیاء کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، اور وہ ذکر قبول ہی نہیں کیا جائے گا جہاں تیرے ذکر کے بغیر میرا ذکر کیا جائے۔ واللہ ذکر حق نہیں، کنج امام اہل سنت کہتے ہیں نا، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو ظالموں، واللہ ذکر حق نہیں، کنجی سقر کی جہنم کی کنجی بن جائے۔ اذان میں اشہد واللہ الہ الا اللہ کہلوایا تو اس کے فوراً بعد اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہلوایا، محبوب کا ذکر لایا۔ نماز میں ثنا پڑھوائی، فاتحہ پڑھوائی، تلاوت کروائی، رکوع میں سجود میں تسبیحاں کروائی، تو پھر اینڈ پر اس وقت تک نماز مکمل نہیں کرنے کا حکم دیا، اس وقت تک کہ جب تک محبوب پر السلام علیکہ ایھا النبی سلام کی تحیت نہ پیش کر لی جائے۔ اس طریقے سے اور تفصیل آپ سب جانتے ہیں۔ عرش پر اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام لکھا، تو جدائی والا مذہب نہیں، تفریق والا مذہب۔ توحید اسی کی مکمل ہے جو رسالت کے ذریعے سے توحید پر ایمان لایا۔ ایک تفصیلی موضوع ہے، الگ عنوان ہے، لیکن عثمان غنی نے جنت خریدی کس سے؟
حالانکہ ہم تفریق نہیں کرتے، لیکن بظاہر خریدی کس سے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور نے بیچا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیچا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ جو جس چیز کا مالک نہیں وہ اس چیز کو بیچ نہیں سکتا۔ یہ مائک میرے آگے لگایا گیا، گھنٹوں استعمال کر لوں، لیکن اگر کوئی کہے کتنے میں دو گے تو کہا میں نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے کہ مجھے استعمال کے لیے دیا ہے، مجھے مالک نہیں بنایا ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں کی تو احتیاط اتنی تھی کہ وہ کسی کے گھر دعوت میں جاتے تھے تو اپنے ہاتھ سے دوسرے کو کھانا کھلانے والے کو ٹوک دیتے تھے کہ بھئی تجھے دعوت، تجھے کھانے کے لیے بلایا ہے، تو اس کا مالک نہیں ہے، تو اسے کیا کھلا رہا ہے۔ یہ ان کی بہت اعلیٰ درجے کی احتیاط تھی، میں اس کو کوئی حرام اور ناجائز کہنے نہیں بیٹھا، لیکن ان کی احتیاط تھی۔ اسی طریقے سے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کا بچا ہوا کھانا آپ میزبان کی اجازت کے بغیر جو ہے اپنے گھر نہیں لے جا سکتے، کیونکہ آپ کو کھانے کی دعوت دی ہے، کھانے کا مالک نہیں بنایا کہ آپ لے کر بھی جائیں بغیر اجازت۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ابھی کیا حالات نہیں پتہ، خاص طور پہ عورتوں میں یہ حالات سننے کو ملتے ہیں کہ عورتیں اگر شادی میں جاتی ہیں تو ساتھ میں تھیلی یا کمنڈل بھی لے کر جاتی، کھانا کھائے گی بھی اور پیٹ سے آدھا آدھا کمنڈل اور برتن بھرتی بھی رہے گی، اور بعد میں وہ دوپٹے میں یا برقعے میں چھپا کر لے بھی جائے گی۔ یہ چوری ہے، یہ حرام ہے۔ آپ کو کھانے کی دعوت ملی تھی، لے جانے کی دعوت، ہاں لے جانا ہے تو آپ کو میزبان سے پوچھنا چاہیے۔ ابھی ممکن ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آشنا فرما دیا تو لوگ سدھر گئے ہوں گے، لیکن ایسا مجھے پتہ ہے، اس کا علم مجھے ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت ساری شادیوں میں چرا کر کھانا لے جانے والوں کی وجہ سے کھانا کم بھی پڑ جاتا ہے۔ یعنی اب بھی لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور بہت افسوس کی بات ہے، ایک ایک دانے پر اللہ پوچھے گا، سوال فرمائے گا، اور یہ ناجائز گناہ ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ وہ بغیر دعوت کے آ کے گھس کے کھا جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھس کے کھانے والا ایسا ہے کہ داخل ہوا تو چور کی طرح، اور جب کھا کے نکلا تو ڈاکو کی طرح۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا دعوت کی ضرورت ہے، بس جا منڈپ دیکھا چلے گئے۔ تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ دعوت ایک آدمی کی ہوگی تو وہ ساتھ میں سپلیمنٹ لے کر کے چلتے ہیں، چھوٹا سا بچہ کوئی ساتھ میں وہ لے کر، اس کی بھی اجازت نہیں اگر جب تک میزبان اجازت نہ دے۔ ان چیزوں کو سیکھنا ہوگا۔ بچے بولتے چلو کوئی دعوت ہو، گھر میں کوئی نجی طور پر دعوت دے تو، شادی بیاہ کی دعوت ہو یا کوئی دعوت، ایک آدمی کی دعوت ہو تو ایک ہی جائے، دو کی ہو تو دو ہی جائے، تین کی ہو تو بچہ بھی آپ ساتھ نہ لے جائیں۔ یہ احتیاط والی بات ہے۔ اور اگر آپ کو لے جانا ہے تو پہلے آپ اس سے اجازت طلب کریں۔ ممکن ہے اس نے اتنے لوگوں کا کھانا بنایا ہوگا، اگر ایسے 4-5 لوگ 10-20 لوگ ایک ایک بچہ ساتھ لے جائے۔ اچھا کچھ لوگ کی عادت ہوتی، دعوت اس کو دی ہوتی تو وہ اپنے دوستوں کو بھی کہتے چل یار میرے ساتھ چل کے کھا لے۔ ارے تجھے دعوت کھانے کے لیے دی گئی تھی، بلانے کی دعوت تو نہیں دی گئی۔ بہرحال یہ بات دور نہ نکلے، تم یہ اصلاح کی باتیں، اور ہمارا مقصد اصلاح ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی چیز کو بہت چھوٹی سمجھتے ہیں، کسی چیز کو ہم بہت چھوٹی سمجھتے ہیں، لیکن وہ چیز بہت بڑی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور سیدی مفتی اعظمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعوت میں شریک تھے، تو ایک صاحب جو ہے وہ روٹی کو سالن میں بھگو کر، جس کو سرید کہتے ہیں، ٹکڑے ڈال کر چور کر کھانے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے میزبان سے اجازت لی اس کی؟ اس لیے کہ جب آپ روٹی کو بھگو کر کھاتے ہیں تو سالن کم استعمال ہوتا ہے، اور جب آپ چور کر کے کھاتے ہیں تو سالن زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کیا تم نے اس کی اجازت لی؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اس اعتبار سے پکایا ہو کہ آپ ڈبو کر کھائیں گے اور آپ
چور کر کھا رہے تو سالن کا استعمال زیادہ ہوگا تو دوسروں کے لیے کم نہ پڑ جائے، اس کو شرمندگی ہوگی۔ یہ ہمارے بزرگوں کی احتیاطیں تھیں۔ ایک مرتبہ حضور سیدی مفتی اعظم ہی کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ کھانے کے لیے مدعو تھے، انہوں نے سیدھا اٹھایا اور اٹھا کر کے آپ کی پلیٹ میں ڈالا، تو فرمایا کہ کیا میزبان سے اجازت لی؟ تمہیں کھانے کے لیے بلایا ہے، کھانا تقسیم کرنے کے لیے نہیں بلایا کہ تم اپنے ہاتھ سے بانٹو، آپ پہلے اجازت لو کہ کیا کھلا سکتا ہوں۔ یہ احتیاطیں تھیں ہمارے بزرگوں۔ حالانکہ اس پہ میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، مگر آپ سوچے تو صحیح، کہاں وہ احتیاطیں، کہاں وہ احتیاطیں اور کہاں یہ بے احتیاطیاں۔ ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، چنے بچے کو لے کر کے نکل گئے، دوستوں کو بلا لیا۔ اچھا یہ بھی مجھے پتا چلا ہے، پتہ نہیں کہاں تک صحیح، لیکن لوگوں نے بتایا ہے بعض لوگوں کی عادت یہ بن گئی ہے کہ اگر ایک گھر میں دعوت آئی گھر بھر کی تو وہ چچا بابا کو بھی کہہ دیتے کہ ذرا وہ فلاں کے یہاں کی دعوت ہے، تم لوگ بھی آ جانا۔ اس نے تو جوڑا تھا آپ ہی کو کہ گھر کے ممبران کو، اب وہ الگ رہتا ہے بھیا، وہ الگ رہتا ہے چچا، پھر وہ بیٹی الگ رہتی ہے، وہ سب کو یہ ناجائز ہے، نہیں کر سکتے آپ ایسے۔ دعوت تو صرف آپ کی تھی، آپ کو پورا گاؤں جمع کرنے کی اجازت کس نے دی؟ یہ اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ ہمارا مذہب صرف نماز روزے کا مذہب نہیں ہے۔ میں یہ یہاں مالیگاؤں کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ دوسرے علاقوں کی بات الگ ہو، لیکن یہاں کے تناظر میں یہ بات جو مجھے پتہ چلی ہے، اللہ کرے کہ شادیوں میں میری شرکت اب کم ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے شاید اس کی اصلاح ہو گئی ہو اور میں جو ہے وہ بات کو کی تکرار کر رہا ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ برا نہیں مانیں کہ آپ جو ہے وہ جو بات ختم ہو گئی اس کا ذکر کریں، چونکہ مجھے اس کا علم ہے، ہو سکتا ہے اللہ کرے ختم ہو جائے، اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری قوم کو توفیق دے کہ ہم دوسروں کا خیال کریں، دوسروں کا لحاظ کریں۔ بلکہ میں تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا، میں اس بات کو بھی میں اپنے ساتھیوں کو منع کرتا ہوں۔ اکثر جہاں دال چائے کھانا ہوتا ہے لوگ جیب میں روٹی لے کر جاتے ہیں اور اس کو پھر وہ کھاتے ہیں بعد میں تو ہم کوشش یہ کرنی چاہیے، یہ بھی آداب ہے دعوت کے کہ جو پکائے وہ کھا لیں، آپ ساتھ میں نہیں لے جائیں، آپ ساتھ میں کھانا لے جا کر کے گویا کہ میزبان کی بے عزتی کر رہے ہیں کہ ہمیں تو حاجت اس کی تھی، آپ نے پکایا یہ ایک زبانی نہیں بلکہ ایک عملی طور پر یہ گفتگو ہے۔ اس کو بھی میں کوئی حکمیہ طور پر یا کوئی حکم بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ آداب بیان کر رہا ہوں، لوگوں کا دل کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ تھوڑا سا کھا لیں، گھر جا کے آپ روٹی کھا لیں، لیکن یہ جو جیب میں لے کر کے جاتے ہیں نا روٹیاں، میں منع کرتا ہوں لوگوں کو کہ نہ کیا کر، اگر کوئی لے آتا ہے تو پھر میں بے توجہی کرتا ہوں، اس لیے کہ تاکہ آئندہ کے لیے اس کے لیے احتیاط کا راستہ ہو جائے، میزبان کا خیال کرنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دعوت کی جہاں تک بات ہے تو اصل کھانا نہیں ہے، اصل میزبان کا دل رکھنے جانا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ آپ کیا کھاتے ہیں یا کیا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے یہ نہیں ہے، وہاں جانے سے اس کا دل خوش کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اس لیے کہ قدرت کے نزدیک مسجد کی تعمیر سے بھی بڑی اگر کوئی نیکی ہے، مسجد کی تعمیر سے بڑی اگر کوئی نیکی ہے تو وہ مومن کا دل خوش کرنا ہے۔ بلکہ میاں محمد بخش ایک بہت بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا، اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ مسجد شہید کرنے پر قدرت کو وہ اذیت نہیں ہوتی جتنا کسی مومن کا دل توڑنے پر قدرت کو اذیت ہوتی۔ یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے، یہ صوفیاء کی تعلیم ہے، یہ بزرگوں کی تعلیم ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بات دور چلی گئی، عرض یہ کر رہا تھا کہ جو مالک نہ ہو اسے بیچنے کا یا ہبہ کرنے کا، تحفہ دینے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اگر میں چاہوں کہ یہ کتاب اٹھا کر کسی کو تحفہ دے دوں، میں نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ کتاب میری نہیں ہے، اور جو چیز میری نہ ہو میں اس کو کسی کو تحفتاً بھی نہیں دے سکتا، بیچ بھی نہیں سکتا۔ بیچی وہی چیز جا سکتی ہے جو ملکیت میں ہو۔ اور ایک اور بات، آئندہ ملکیت میں آئے گی، آج ملکیت میں نہیں ہے تو بھی نہیں بیچی جا سکتی۔ جیسے کہ میں کل آپ کو اس کا مالک بنا دوں گا، آج آپ نہیں بیچ سکتے۔ تو اب جنت
مصطفیٰ جان رحمت نے بیچی اور عثمان غنی نے خریدی، مطلب حضور کل مالک جنت نہیں بنیں گے بلکہ آج بھی وہ جنت کے مالک ہیں، اسی لیے تو عثمان غنی کو بیچ رہے ہیں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اور جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ 2 مرتبہ جنت بیچی عثمان غنی کو، لیکن عثمان غنی کو کیسے؟ ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد نبوی شریف کے ارد گرد کے جو مکانات ہیں اگر وہ خرید کر مجھے بیچ دے تاکہ مسجد کی توسیع ہو جائے، میں اس کو جنت دوں گا۔ تو حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا تو انہوں نے مکانات خرید لیے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہ میں نے مکانات خرید دیے، میں یہ آپ کو دیتا ہوں۔ سرکار نے اس کے بدلے ان کو جنت دی۔ اور دوسری مرتبہ بیر روما کے موقع پر وہ جو یہودی کا کنواں تھا وہ نہیں دیتا تھا، سرکار نے فرمایا جو اس کو خریدے گا یا جو یہ دے گا اس کے بدلے ہم اس کو جنت بیچیں گے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 2 مرتبہ جنت بیچی۔ اور تیسری مرتبہ تو ایسا کام کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے، کچھ بھی کرے، وہ جنت ہی میں جائے گا۔ جب جنگ تبوک کا موقع تھا، جس کو جیش اسرت کہتے ہیں، وہ تنگی کا دور، وہ تنگی کی فوج اور تنگی کے زمانے میں وہ جہاد پر تبوک پر جانا، جیش اسرت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو تبوک جانے والوں کے لیے چندہ پیش کرے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ بھر کر، مال بھر کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبول کر لیا، دعا دی۔ پھر صحابہ سے مخاطب ہو کہ کون ہے دینے والا؟ تو حضور علیہ السلام سے پھر عثمان غنی نے کہا حضور میں 200 اونٹ دیتا ہوں بھر کر۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا، دعا دی اور صحابہ سے کہا کون ہے تم میں دینے والا؟ تو عثمان غنی نے عرض کیا رسول اللہ میں 300 اونٹ دیتا ہوں اور اس کے ساتھ 1000 سونے کے سکے، جس کو دینار کہا جاتا ہے، 1000 سونے کے سکے بھی دیتا ہوں۔ جب وہ اونٹ قطار میں کھڑے ہوئے اور سونے کے سکے لائے گئے تو حضور ان سکے کو یوں یوں فرماتے تھے اور یوں یوں کر کے مسکرا کے فرماتے تھے آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے وہ جنت ہی میں جائے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان۔ اور ایسی ہستی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ میں یعنی آسمانوں کی دنیا میں عثمان غنی کو فرشتے ذوالنورین کے لقب سے یاد کرتے ہیں، 2 نور والے کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک دن فتنوں کا ذکر فرمایا کہ میرے بعد فتنے کا دور آئے گا اور فتنے بپا ہوں گے، اور پھر عثمان غنی بیٹھے تھے، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اس فتنے کے اندر یہ شخص شہید کیا جائے گا اور یہ حق پر ہوگا۔ پھر فرمایا عثمان جب فتنے کا دور آئے اور لوگ تیری خلافت کی قمیص کو اتارنا چاہیں اس وقت تم شہادت کو گوارا کر لینا، لیکن فتنہ کرنے والوں کو جو ہے وہ موقع نہ دینا کہ وہ خلافت کی قمیص کو تار تار کرے۔ اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن تک ان کے گھر میں محصور رکھ کر، کتنے دن تک؟ 40 دن تک، جس نے اتنی قربانیاں دی تھی، صرف غلط فہمیوں کی بنیاد پر ایک ماحول کریٹ کیا گیا اور بلوائی یعنی باغی گروہ بلوائیوں نے 3000 کی تعداد میں، اور بھی تعداد بتائی جاتی ہے، 3000 کی تعداد میں جو ہے وہ مدینہ منورہ میں جمع ہو کر باہر سے آ کر شورش کی، فتنہ بپا کیا، اور 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ جن دنوں گھر میں پانی تھا، کھانا تھا، وہ تو رہا، لیکن بعد میں جب پانی ختم ہو گیا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں
پانی بھی پہنچانے نہ دیا، حتیٰ کہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین نے پانی پہنچانے کی کوشش کی تو ان کو بھی پانی لے جانے نہ دیا گیا، اور بھوکا پیاسا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور حضور کی یہ پیشین گوئی اور غیب کی خبر لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی کہ ذی الحجہ شریف کی 18 تاریخ تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھوکا پیاسا، بلکہ آپ اس دن روزے سے بھی تھے، آپ کو شہید کیا اس حالت میں کہ آپ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے، اور وہ خون جو ہے آپ کا جو قرآن مقدس پر پڑا، آپ کی اہلیہ جو ہے وہ جناب نائلہ جو تھی ان کی انگلیاں کاٹ دی۔ یہ سلوک کیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے درجات کو بلند فرمائے۔ آپ کو مصلی پر آنے نہیں دیا گیا، اور جب آپ خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے تو آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ عصا لے لیا گیا، اور ایک بدبخت نے اس کو گھٹنے پہ رکھ کر معاذ اللہ توڑ دیا، اور پھر اس کی سزا قدرت نے اس کو یہ دی کہ اس کے گھٹنے میں ناسور پیدا ہوا اور تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا۔ حضرت عثمان غنی کے چہرے پر بعض لوگوں نے تماچے لگائے، اور حضرت عثمان غنی کو بہت بے دردی کے ساتھ انہوں نے شہید کیا۔ لیکن یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی حضرت عثمان غنی کی زبان پر نہ شکوہ تھا، نہ شکایت تھی، نہ ان کے لیے بد دعا تھی، نہ ان کے لیے دعائے ضرر تھی۔ یہ بڑا سانحہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ دور بڑا پرفتن اور بھیانک دور ہے، افراط و تفریط ہو رہی ہے۔ ہمارا کام بس اتنا ہے کہ ہم نہ افراط کریں نہ تفریط کریں۔ صحابہ اور اہل بیت ہمارے لیے دونوں قابل احترام اور قابل تعظیم ہیں، اور جن کا جتنا احترام کرنے کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا ہم اتنا احترام کریں۔ یہ اہل سنت کی خصوصیت ہے کہ ہم ذی الحجہ میں حضرت عثمان غنی اور فاروق اعظم کی شہادت بیان کرتے ہیں، اور ماہ محرم شریف میں جو ہے وہ شہدائے کربلا کی شہادت بیان کرتے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ لوگوں کا حال ایسا ہے کہ سب سوتے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کی تاریخ گزر جائے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ فاروق اعظم کی شہادت کی تاریخ گزر جائے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ اور جب محرم شریف آئے گا، امام علی مقام کے فضائل پڑھنے کے دن، تو اس وقت عظمت صحابہ کا جلسہ صرف اس بنیاد پر کیا جائے گا کہ معاذ اللہ حضرت امام علی مقام کے ذکر کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بدعقیدہ جماعتوں کی طرف سے چند سالوں سے مسلسل ہو رہا ہے، اور اہل سنت کو اس پر بڑی تکلیف ہے کہ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ شہادت عثمان غنی کی تاریخ پر آپ حضرت عثمان غنی کے فضائل پڑھیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آپ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل پڑھیں، اور جب امام علی مقام کی باری آئے، اگر آپ کی قسمت نہیں پڑھنے کی نہ پڑھیں، لیکن قوم کو اس طریقے سے جو ہے وہ، کیونکہ آپ نے تو عادت ہی بنا رکھی ہے کہ جب فضائل مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے کا وقت آتا ہے تو آپ وہاں پھر غائب ہو جاتے ہو، میلاد منانے کو منع کر دیتے ہو، اور اس کے بعد جب پھر فتنہ بپا کرنے کا وقت آتا ہے تو کوئی نہ کوئی عنوان لے کر چلے آتے ہو۔ گزارش ہے کہ اس وقت امت اور بالخصوص ہندوستان میں ہم اس بات کے متحمل نہیں ہے کہ کوئی دین کے نام پر فتنہ کیا جائے۔ امت کو منتشر ہونے سے بچانا اس وقت ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم جس دور سے ملک ہندوستان میں گزر رہے ہیں، ہماری بے پناہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر حتی الامکان فتنہ پروری سے بچے بھی، فتنہ پروری سے بچائیں بھی۔ جس بزرگ کا جب وقت آئے تو آپ اس بزرگ کا ذکر اس وقت کریں۔ عظمت صحابہ کا عنوان لا کر خام خواہ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی بے ادبی، گستاخی یا ان سے متعلق لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش نہ کریں، ایسی میری گزارش ہے۔ اب بھی ان لوگوں کے لیے جو سوئے ہیں، 2 دن بچے ہوئے ہیں کہ وہ ابھی بھی عظمت صحابہ کا جلسہ کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے کیا مشکل ہے کہ جب بغیر اعلان کے وہ جو ہے وہ 200-250 لوگ جمع کر ہی سکتے ہیں، تو اتنی سی میں اور زیادہ محفل بڑی کرنے کا اس وقت بھی نہیں ہے۔
تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کر لینا چاہیے. اور جب امام علی مقام کا وقت آئے تو ہم اس وقت بھی ذکر صحابہ کو منع نہیں کرتے، ہم ان دنوں بھی کرتے ہیں، لیکن ذکر حسین پاک کو روکنے کے لیے آپ یہ عنوان نہ لائیں، ورنہ آپ میری بات کا غلط مطلب نہ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت ذکر صحابہ نہ کریں، ہم تو اہل سنت اس وقت بھی کرتے ہیں، بلکہ اہل سنت و جماعت کی اکثر محفلیں پہلے یہ دن سے شروعات ہی ہوتی ہے رسول اللہ سے، صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے، عثمان غنی سے، مولا علی سے. اور اگر الگ ترتیب یہ عنوان نہ بھی ہوں تو بیچ بیچ میں ہمارے یہاں تو ذکر صحابہ آتا ہی ہے. بلکہ ہماری تو طبیعت یہ ہے کہ ذکر اہل بیت ذکر صحابہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور ذکر صحابہ ذکر اہل بیت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. ہماری تو طبیعتیں یہ ہے. لیکن آپ سے گزارش ہے خدا را آپ ایسا نہ کریں، کوئی فتنہ بپا نہ کریں، اس لیے کہ اس وقت ہندوستان میں ہم اس بات کے متحمل نہیں ہیں، یا حالات ایسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے، جادہ حق پر اللہ قائم رکھے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.